يدعون لك في النواحي كل هم وغم سري جليل بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم بحق دارا و عبیہ و بعلیہ و بنیحا اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بعد بلند الصلوات. آپ تھوڑا ادھر آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول آگے تھوڑا نعرہ تکبیر آ جائیں کوئی بات نہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بردیگر صلوات. اگر صلوات سب کو یاد ہے تو پھر مل کے پڑھ لیں اگر نہیں یاد تو سیکھ لیں ایک ایسی بلند سے بلند تر آواز میں مل کے صلوات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی حدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الصلوات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری تھوڑا ایسا بڑھیا نعرہ حیدری. جب ایسا کہتے ہیں تو آپ بلند بولتے ہیں. اگر بلند آواز سے پڑھ لیں گے تو شاید کوئی آپ پہ رکاوٹ نہیں ہے. آپ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں. بلند آواز سے سنیں. صاحب تشریف فرمائے. پیغمبر اسلام کی حدیث سے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے وہاں پہ آپ نے ایک فرشتہ دیکھا, ایسا فرشتہ کہ جس کے 1000 ہاتھ, 1000 ہاتھوں کے آگے 1000 انگلیاں تھیں, 1000 انگلیوں کے آگے 1000 پھوٹے تھے. وہ کچھ نہ کچھ شمار کر رہا تھا, اپنی انگلیوں پہ گن رہا تھا. تو پیغمبر اسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا شمار کر رہا ہے؟
کہا یا رسول اللہ میں جب سے خلق ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ شمار کرتا رہتا ہے. کہا آج پوچھ لیتے ہیں تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا. اب جیسے ہی کہا تو پیغمبر اسلام نے کہ بھئی تو کیا شمار کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پر یا رسول اللہ جب سے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے میں کائنات کی ہر شے کو شمار کر سکتا ہوں. کہا حتیٰ کہ بارش کے قطرات کو شمار کر سکتا ہوں, ریت کے ذرات کو شمار کر سکتا ہوں, وہ قطرے جو سمندر میں گرتے ہیں ان کو شمار کر سکتا ہوں, جو خشکی پہ گرتے ہیں ان کو شمار کر سکتا ہوں. کہا کائنات کی ہر شے شمار کر سکتا ہے. تو پیغمبر نے پوچھا بتا کوئی ایسی چیز ہے جو تو شمار نہیں کر سکتا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو میں شمار نہیں کر سکتا. کہا کون سی؟ کہا چند لوگ آپ کی ذات پہ مل کر درود پڑھ دے اس کا ثواب شمار نہیں کر سکتا, اور دوسرا آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل شمار نہیں کر سکتا. بولا سلام علیکم. تو صلوات کا پڑھنا یہ بہت بڑا ثواب ہے, اس میں اللہ بھی ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے علی کی فضیلت کے لیے اگر بات آئی ہے تو پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, سامنے اصحاب مصر ستاروں کے تشریف فرما تھے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں میں ایک ایسی فضیلت علی نہ بتا دوں؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہ صرف اپنے تک نہیں رکھنی, فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدٌ الْغَائِبِ جو غائب ہیں ان تک بھی پہنچانی ہے, صرف اپنے تک نہیں بلکہ آگے تبلیغ بھی کرنی ہے. اب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لو ان عبدن عبد اللہ, اگر کوئی بندہ اللہ کا کوئی بندہ ہو, چاہے مکی ہو چاہے مدنی ہو چاہے پاکستانی ہو, کسی بھی ملک رہنے والا ہے, وہ ہو اللہ کا بندہ, اور اس کے بعد کیا کرے؟ عبد اللہ, وہ اللہ کی عبادت کرے. کتنے سال؟ 1 سال 2 سال. پیغمبر فرماتے مثل ما قام نوح فی قومہ, جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قبلہ کہ 2500 سال زندگی ہے اور 950 سال تبلیغ فرمائی. کہا 2500 سال وہ بندہ رہے, بس فرمایا نہیں, اسی بندے کے پاس مسئلہ احدن ذهبا فانفقه فی سبیلہ, اسی بندے کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو. کتنا سونا؟ احد کے پہاڑ جتنا. اب جنہوں نے اس کا پہاڑ دیکھا وہی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا پہاڑ ہے. کہا بس کا نہیں, فرمایا فَيَمُدُّ عُمْرُهُ اللہ اس کی عمر کو اور لمبا کر دے. کتنا؟ حَتَّى يَحِجَّ أَلْفَ عَوْمٍ عَلَى قَدَمِهِ کہ 1000 حج پیدل کرے, صرف 1000 حج پیدل نہیں کرے. پھر فرمایا ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروہ, پھر صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مارا بھی جائے. توجہ چاہتا ہوں. اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی بندہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر اللہ کی عبادت کرے, ریاضت کرے, تسبیح کرے, تعلیل کرے, تمجید کرے, قیام کرے, رکوع کرے, سجود کرے, بس کا ان کے بعد جتنا راہ خدا میں خرچ کرنے کے باوجود, اور اس کے بعد کہا 1000 حج پیدل کرنے کے باوجود, اور اس کے بعد فرمایا ثم قتل بین الصفا والمروہ, صفا اور مروہ کے درمیان سے ہی کرتا ہوں مارا بھی جائے. اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَلَمْ يُعَلِكَ يَا عَلِي وَلَمْ يُعَلِكَ يَا عَلِي وَلَمْ يُعَلِكَ يَا عَلِي, اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں, اللہ میں یشم رایت الجنہ, جنت تو گجا, جنت
النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب ہارون الرشید امام رضا سے پوچھا کہ یہ جو آپ کی جد کا فرمان ہے کہ آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو یہ علی کیسے تقسیم کریں گے؟ توجہ ہے آپ کی خصوصی توجہ، کہا کہ یہ جنت اور جہنم کو قبلہ کیسے تقسیم کریں گے؟ کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، کہ علی تیری محبت کا نام ایمان ہے اور تیری عداوت کا نام نفاق ہے، کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ کا فیصلہ تو ہو گیا، اب مولا آگے بڑھے، آٹھویں تاجدار امامت آگے بڑھے۔ ایک بندہ آیا کہا مولا آپ نے کتنا اچھا جواب دیا، اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں یہ جواب تو اس کے لیے ہے، حقیقت میں میرے مولا میری جد علی قیامت والے دن جہنم سے مخاطب کر کے کہیں گے ہذا لی و ہذا لک، ہذا لی و ہذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ مولا کو سلام، مولا کو سلام، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، کہا یہ تو جواب اس کے لیے تھا۔ محشر والے دن علی جہنم سے مخاطب کر کے فرمائے ہذا لی، یہ میرا ہے، وہذا لک، یہ تمہارا ہے۔ اور ایک دن مولا کائنات علی علیہ السلام حضور کے سامنے پہنچے تو حضور نے مخاطب کر کے کہا یا علی، آج اللہ نے آپ کے لیے ایک ایسی نعمت اور فضیلت بھیجی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم مولا کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا دیکھ کے کراتے مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون سی فضیلت ہے جو اللہ نے مجھ علی کے لیے کائنات میں مختص کر دی؟ کہا نہ اللہ نے جناب آدم کو عطا کی، نہ جناب نوح کو عطا کی، نہ جناب ابراہیم کو عطا کی، نہ جناب اسماعیل کو عطا کی، نہ جناب یوسف کو عطا کی، نہ جناب یعقوب کو عطا کی۔ توجہ، کہا کائنات میں اللہ نے مجھ محمد کو بھی نہیں کی۔ کہا کون سی فضیلت؟ توجہ، اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا کہ اپنے بھائی علی کو بتا دو لو اجتمع الناس اللہ حبک یا علی لما خلق اللہ الناس، اگر ساری دنیا کے لوگ علی کی محبت پر، علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی، خدا جہنم کو پیدا ہی نہ ماشاءاللہ۔ مولا کو سلام، بابا نے بلند صلوات پڑھی۔ اگر ساری دنیا کے لوگ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ثلاث فضائل علی، تین فضیلتیں اللہ نے مجھ محمد کو ایسی عطا کی ہے علی مشارک فیہا، کہ ان تین فضیلتوں میں علی شریک ہے۔ وَالثَّلَاثُ فَضَائِلَ لِعَلِي لَمْ أُشَارِكُ فِيهَا، کہا کہ اللہ نے تین فضیلتیں مجھ محمد کو ایسی عطا کی ہیں جن میں میرا بھائی علی شریک ہے، اور تین فضیلتیں اللہ نے علی کو ایسی عطا کی ہے جن میں کوئی نبی کجا میں محمد بھی شریک ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تین فضیلتیں آپ کو عطا کی، اس میں علی بھی شریک، اور تین فضیلتیں اللہ نے علی کو عطا کی، اس میں آپ بھی نہیں، کوئی نبی بھی شریک نہیں ہے۔ کہا اللہ نے سب سے پہلے علی کو دنیا میں آنے کے لیے قبلہ کعبہ جیسا گھر دیا۔ مولا کو سلامت، مولا کو سلامت۔ اللہ نے دنیا میں آنے کے لیے علی کو کعبہ جیسا گھر دیا، پھر اس گھر کو بسانے کے لیے جناب زہرا جیسی زوجہ عطا کی، اور کہا کہ اللہ نے حسنین جیسی اور بیٹے علی کو عطا کی ہے۔ کائنات میں ایسی فضیلت ہے کسی اور کو نہیں ملی۔ اور اس کے بعد کہا تین فضیلت ہے اللہ نے جو مجھ محمد کو عطا کی ہے، اس میں علی بھی شریک ہے۔ کہ سب سے پہلے اللہ نے جنت عطا مجھے کی
ظالم ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا تیسری فضیلت کہ اللہ نے لوائے الحمد عطا مجھ محمد کو کیا. اٹھائے گا میرا بھائی علی ابن ابی طالب. اور امام زین العابدین علیہ السلام صلوات پڑھیے امام کی. اگر آپ ایسا صلوات پڑھیں گے تو میں پھر زیادہ لمبا پڑھوں گا، لہذا آپ بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ زیادہ ابھی بھی آدھے لوگوں نے پڑھا ہے مجھے لگ رہا ہے. بلند آواز سے پڑھیں اللہ امام حج پہ گئے، ساتھ میں بہت سارے حاجی وہاں پہ دیکھے لوگ. تو ایک مولا کا چاہنے والا ابو بصیر آ گیا ہے، کہا مولا ما اکثر الحجیج، اس سال حاجی کتنے زیادہ ہیں. صحابی نے کہا کہ مولا حاجی کتنے زیادہ ہیں. تو اس وقت مولا کیا فرماتے ہیں؟ لا تقل ما اکثر الحجیج بل تقل ما اکثر الزجیج. یہ نہ کہے کہ حاجی کتنے زیادہ ہیں، بلکہ یہ کہے کہ شور کتنا زیادہ ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ یہ ہے ارے رسول میں آپ امام ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ ہی جانتے ہیں، حقیقت آپ ہی جانتے ہیں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف حاجی حاجی نظر آ رہے ہیں. کہا کوئی جو مینار کی طرف جا رہا ہے، کوئی عرفات کی طرف جا رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہا ہے. کہا کہ کوئی تینوں شیطانوں کو بڑے چھوٹے کو، کہا تینوں شیطانوں کو پتھر مار کر اظہار نفرت بھی کر رہے ہیں. بھئی جو حج پہ گئے ہیں، حج عملی 4 کام کا ہے. وہاں پہ 3 پتھر یعنی 4 پتھر ہے. وہاں پہ قبلہ 4 پتھر ہے نا. حج پہ جب آپ جائیں تو وہاں پہ 4 پتھر ہیں. 3 کو پتھر مارنا واجب ہے، 1 کو چومنا واجب ہے. کہا اور پیغمبر نے علی علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ یا علی انتا فی امتی مثل الکعبہ. علی تیری مثال میری امت میں کعبے جیسی ہے. اب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بھئی کعبے جیسی بات. کہا کہ لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن کعبہ کسی کے پاس نہیں چل کے جاتے. اور اس کے بعد کیا کہا کہ کعبہ علی انتا فی امتی، میری امت کے درمیان، یا علی انتا فی مثل الکعبہ، علی تیری مثال کعبے جیسی ہے. اگر آپ کی توجہ ہے، اب قبلہ خانہ کعبہ اس طرف ہے. اگر کوئی بندہ ادھر رک کر کے نہیں، ادھر رک کر کے نماز پڑھنے لگے تو ہر بندہ کہے گا بھئی ادھر نماز نہیں ہوگی. وہ کہیں گے میں چلو ادھر رک کر لیتا ہوں. آپ پھر بھی کہیں گے بھئی اس کو چھوڑو، ہائے ادھر بھی نماز نہیں ہوگی. کہا ادھر رک کرو، جب تک ادھر رک کرے گا پھر بھی آپ کہیں گے بھئی کعبہ ادھر نہیں ہے. کہ جب تک وہ ادھر رک نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کہ علی تک پہنچنے کے لیے پہلے 3 جہتوں کو، باطل جہتوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور ان تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ان کو بھی مانتا ہوں، دوسروں کو بھی مانتا ہوں، بھئی ماننے کا معیار کیا ہے محمد کو؟ کہا میں حسن کو بھی مانتا ہوں، حسین کو بھی مانتا ہوں، علی کو بھی مانتا ہوں، پیغمبر پاک کو مانتا ہوں، بارہ امام. کہا مانتا ہوں، لیکن ماننے کا معیار کیا ہے؟ معیار آل محمد کو ماننے کا یہ وہی معیار ہے قبلہ جو توحید کا معیار ہے. جب پیغمبر نے کہا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب اتنے خداؤں کو مانتے ہیں تو ایک آپ کے خدا کو بھی مان لیں گے. کہا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ اگر اس کو ماننا ہے تو ان باطل خداؤں کو ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا. بھائی اگر خدا کو، سچے خدا کو ماننا ہے تو جھوٹے خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا. اسی طرح کہا
اگر سچے امام کو ماننا ہے تو پہلے جھوٹوں پہ تورہ کرنا پڑے گی. سلوات پڑھیے محمد. کیا کہتا ہے؟ ما اکثر الحجی، بولا حاجی کتنے ہیں؟ کہا کہ لا تقل ما اکثر الحجی بل تقل ما اکثر الزجیج. یہ نہ کہیں کہ شور، یہ کہیں حاجی نہ کہیں کہ حاجی کتنے زیادہ ہیں، بلکہ کہیں شور کتنا زیادہ. توجہ، آخری بات رب کی زیادہ. کہا کہ حاجی حد دیگا حاجی نظر آ رہے ہیں، ہر طرف حاجی حاجی جا رہے، کوئی سفر مروا کوئی صحیح کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کوئی طواف کر رہے ہیں، کوئی مینا کوئی عرفات، ہر طرف حاجی. کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ لا تقل ما اکثر الحاجی، بلکہ کیا کہوں کہ شور کتنا زیادہ ہے. امام نے فرمایا ان کی حقیقت دکھنا چاہتا ہے. کہا جی مولا. کہا میرے قریب آ. جب قریب آیا امام نے فرمایا میری تو انگلیوں کے درمیان تھے. جیسے انگلیوں کے درمیان دیکھا اور اس نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا. کہا مولا مولا ان میں حاجی تو کجا، انسان ہی بہت کم نظر آ رہے ہیں. کہا مولا ان کی حالتیں کیوں بگڑ گئی؟ اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں اگر ان کی حقیقت سننا چاہتا ہے تو سننا. لِأَنَّا قُلُوبَهُمْ خَالِيَةٌ عَنْ وِلَایَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. ان کے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت نہیں ہے. جب امام کی موجودگی میں ہے اگر یہ حالت ہے انسان کم نظر آ رہے ہیں تو غیبت امام میں. ہمارا یہی امام چوتھا امام، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے. عزادارو جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تو آپ نے سید سجاد سے فرمایا تھا بیٹا میں جس سفر میں جا رہا ہوں اس میں میں نے 2 جہاد کرنے، ایک بڑا جہاد ایک چھوٹا جہاد. تو کون سا جہاد کرے گا؟ عزادار سید سجاد سے روک کر کہا بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، میں بڑا جہاد کروں گا، لیکن یہ تو بتائیں بابا وہ بڑا جہاد کیا ہے، وہ چھوٹا جہاد کیا ہے؟ عزادار جملہ سنیے گا. سید سجاد بڑے روئے. امام فرماتے ہیں بیٹا سجاد کربلا تک کو جو جہاد ہے نا عصر عشور سے پہلے کہا یہ چھوٹا جہاد ہے، اور 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد کبھی اکبر کی لاش پہ جانا، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو سنبھالنا، کبھی عباس کے بالوں کو سنبھالنا. کہا یہ چھوٹا جہاد ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کل عصر عاشور شام غریبہ سے لے کر کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں جانا، کہا یہ بڑا جہاد ہے. عزادارو سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں بابا یہ چھوٹا جہاد. اس کے بعد کہا کہ اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر بے غیرتوں کے ہجوم میں. یہی وجہ ہے کہ جب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی تو سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں الشام الشام الشام. عزادار شام غریبہ منصب امامت کو سنبھالا. عزادار ہر طرف سے کیا دیکھا؟ ان ظالموں نے یہی کہا تھا نا لوٹا تبرک کا علی و پترول کو قیدی بنا کے لے چلا آل رسول کو. عزادار آل رسول کو لیا اور وہی جب کوفہ یہ وہی کوفہ تھا جس دن جہاں پر علی نے اپنی بیٹی کو آنے کے لیے انتظار کرایا تھا. کہا کہ حسن و حسین بیٹا میری بیٹیوں کو اندر نہ لانا. کہا کیوں بابا؟ کہا کہ جب تک شام نہ ہو جائے اندھیرا نہ چھا جائے کہا میں خود لینے کے لیے آؤں گا. کہا اس وقت کہا تو امام حسن کہتے امام حسین کہتے ہیں اے مولا ہم 18 بھائی ساتھ ہیں ہم خود اندر لے کے آئیں گے. کہا نہیں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی مرد کی نظر علی کی بیٹیوں میں پڑ جائے. ذرا کہا مولا اس وقت تو کوفہ میں آپ کی شاہد ہے آپ نے ایک گوارا نہ کیا
کیا آپ کے جانے کے بعد یہی کوفہ اپنے غیرتوں کا مجمع، آپ کی بیٹیاں ننگے تھا، علی و بطول کی بیٹیاں ایک ہی سوال کرتی رہی، اور مسلمانہ ہمیں چادر دا، ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں، وَسَيَعْلَمُ أَجْرُكُمُ اللَّهُ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے عزادارو۔ کربلا کے میدان میں وہ امام حسین کو کتنی تسلی تھی، جب 2 محرم کو امام پہنچے تھے نا تو آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بلایا تھا، کہا کہ میں زمین خرید رہا ہوں اور اس زمین کو میں تمہیں ہبہ کرنا چاہتا ہوں، اجرت بھی دی۔ اور یہ کو حسین کو کتنے آپ نے کہا کہ ہم غصبی جگہ پہ دفن بھی نہ ہو، اور اس کے بعد کہا یہ میں ہبہ کر رہا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ جب وہ چلے گئے کہ اپنی خواتین کو بلاؤ، اور خواتین کو کیا کہا؟ کہا جانتی میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں زہرا کا لال ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں۔ کہا کہ میں آپ سے ایک ہی حاجت رکھتا ہوں۔ کہا کہا کہ اگر تمہارے مرد ہماری لاشوں کو دفن نہ کرے تو تم آ جانا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ ہائے غربت حسین۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اپنے بچوں کو بھیجا، ادادا بیٹا بچے آئے، کہا ہو سکتا ہے تمہارے باپ تمہارے بڑے بزرگ ہماری لاشوں کا کسی لالچ میں دفن نہ کرے تو تم کھیلنے کے بہانے آ جانا، تھوڑی تھوڑی مٹی لے آنا، ہماری لاشوں میں ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں دفن ہو جائے۔ ہائے زہرا کا لال، تمہیں کتنے تسلی دے رہے تھے کہ ہم دفن ہو جائے، مگر آپ کے جانے کے بعد 3 دن تک لاشا اب ایک گورو کفن پڑا رہا، اور تیسرے دن جب امام نے دفن کیا تو اوپر لکھا ہاذا قبر الحسین قتل عطشان، یہ حسین کی قبر ہے، جس سے پیاسا قتل کیا گیا۔ عزادار آج بنی اسد کے قبر حسین کے بعد آ کے کہتے ہیں اے مولا اگر ہمارے بزرگوں نے ہماری ماں نے دفن نہیں کیا، مولا ہم حاضر ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ